بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کرنا یعنی نہانا کب ضروری ہو جاتا ہے، کب فرض ہو جاتا ہے، اس کے لیے واجب کب ہوتا ہے غسل کرنا، میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا، کوئی جزیہ اس سے چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ۔ مکمل سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر منی نکل جائے شہوت کے ساتھ، اپنے جو ہے مستقر سے منی جہاں رہتی ہے اس جگہ سے منی جب شہوت کے ساتھ نکل جائے اور اچھل کر نکلے، تب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ حدیث دیکھ لیجئے گا مسند احمد میں حدیث نمبر 847 ہے، اور اسی طرح الاوسط لابن المنذر میں حدیث نمبر 25 کھول کر دیکھیے۔ اس سے غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ذرا تفصیل کر دیتا ہوں۔ منی کی جو رہنے کی جگہ ہے وہ عورت کے لیے جو ہے اس کا رحم ہے جہاں بچہ رہتا ہے، اور مرد کے لیے جو ہے پیٹھ کے پیچھے جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس ہڈی میں منی رہتی ہے مرد کے۔ جب وہاں سے شہوت کے ساتھ نکلے تو اس کے لیے جو ہے غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اگر شہوت کے ساتھ نہ نکلے، کسی بیماری کی وجہ سے منی نکل گئی، کسی جو ہے بھاری چیز کو اٹھانے کی وجہ سے منی نکل گئی، یا کمزوری کی وجہ سے منی نکل گئی خود بخود، کوئی شہوت نہیں، کوئی جوش ووش نہیں ہے، اب اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہوگا اس صورت میں۔ لیکن اگر جوش کے ساتھ نکلے، شہوت کے ساتھ نکلے، اب اس کے لیے غسل کرنا ضروری ہو جائے گا، جیسے منی نکل جائے، چاہے یہ مرد ہو یا عورت، سب کے لیے برابر ہے۔ اب یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے التقاء ختنین، جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 809 پہ موجود ہے۔ التقاء ختنین، اس سے بھی غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ یعنی التقاء ختنین کی تشریح کر رہا ہوں آپ کو بتاتے ہوئے، یہ چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یہ جماع کی ایک صورت ہے، بیوی سے ملنے کی، ہم بستری کرنے کی، یہ ایک صورت ہے۔ چاہے ہم بستری جماع سے کرے یا کسی بھی جو ہے عورت سے کرے، یہی مسئلہ ہے۔ چاہے وہ منی نکلے یا نہ نکلے، جب التقاء ختنین ہو جائے اس سے غسل کرنا ضروری۔ التقاء ختنین یعنی دونوں ختنوں کی جگہ کا مل جانا۔ اب کیا ہے وہ سمجھیے۔ اس کو الفاظ دیگر یہ بتایا جاتا ہے، مرد کے شرمگاہ میں جو سپاری ہے جب وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے، اب سمجھو کہ اس کی ختنے کی جگہ جہاں ختنے سے کاٹا جاتا ہے، ختنے کے وقت جس چمڑی کو نکالا جاتا ہے، وہ چمڑی جب عورت کے ختنے کی جگہ کی چمڑی کو چھو جائے، اب غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ عورت کو بھی ختنہ کیا جاتا ہے، پہلے دور میں تھا، اب اتنی برداشت کی طاقت عورتوں کے اندر نہ رہی، اسی لیے اب ان کے لیے یہ مستحب اور مسنون نہیں ہے۔ تو بہرکیف ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو ختنوں کی جگہ کا جب مل جائے، یعنی مرد کی سپاری جب شرمگاہ میں، عورت کے شرمگاہ میں چھپ جائے، تب جو ہے غسل کرنا ضروری ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے حیض یا نفاس، ہر مہینے جو عورت کو خون آتا ہے، حیض ہو یا نفاس یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب عورت ناپاک رہتی ہے، وہ جو خون ہے جب بند ہو جائے، رک جائے، اب غسل کرنا ضروری ہو جائے گا، نہانا فرض ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی۔ اور یہ جو ہے آپ کا جو ہے حیض نفاس سے بند ہونے کی دلیل جیسا کہ سورہ بقرہ میں دیکھ لیجئے گا، آیت نمبر 222 پر موجود ہے۔ مستدرک حاکم میں حدیث نمبر 626 کھول کر دیکھیے گا، حدیث وہاں پر موجود ہے۔ اس سے جو ہے نہانا غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے مشت زنی سے، اس سے بھی جو ہے غسل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ مشت زنی سے اگر منی نکل جائے، اگر منی خارج نہ ہو، مشت زنی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مشت زنی کرتا ہے، یعنی جلق کرتا ہے، ہاتھ سے جو ہے شرمگاہ کو رگڑتا ہے اور منی نکال دیتا ہے، تو اس سے بھی غسل کرنا ضروری ہو جائے گا جب منی نکل جائے۔ اگر منی نہ نکلے تو پھر غسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح احتلام ہو جائے، چاہے مرد کو یا عورت کو ہو، احتلام اگر ہو جائے، سویا ہوا تھا خواب میں، کسی وجہ سے جو ہے غلط خواب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، صحبت کی وجہ سے خواب میں منی نکل جائے، منی نکل جاتی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں پہ اگر منی نکل جائے تو غسل کرنا ضروری ہوگا۔ یعنی احتلام کی وجہ سے بھی غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے لواطت کی وجہ سے، لواطت یہ فعل حرام ہے، جائز نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے۔ لواطت کہتے ہیں کہ مرد کسی مرد سے جو ہے پچھلی شرمگاہ میں جو ہے جمع کرے، اپنی شرمگاہ کو داخل کرے۔
اس سے بھی اگر مرد کی سپاری اس کے جو ہے دبر میں چھپ جائے، اس سے بھی غسل کرنا ضروری ہو جائے گا، اگرچہ یہ فعل حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جن سے غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ نہ سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں تاکہ میں وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا سکوں۔ کمنٹس میں پوچھیں، نمبر وغیرہ سب موجود ہے۔